مزید اچھے اچھے وظائف کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خیریت سے ہوں گے دوستو، آج کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ امیر ہونے کے لیے ہے، دولت مند ہونے کے لیے ہے کہ آپ کس طرح امیر ہو سکتے ہیں، امیر ہونے کے جو عمل ہیں وہ کیا ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اگر آپ یقین رکھنے والے ہیں، مجھ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ابھی سے جا سکتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہے تب یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی یہ ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو یہ بات 100% درست ہے، یہ گارنٹی شدہ بات ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے کہ جو تقدیر بدل سکے تو وہ دعا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، کس طرح سے آپ کو وہ دعا ملے جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے اور آپ امیر ہو جائیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے، کس طرح سے آپ دعا کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، فرض کرتا ہوں آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مسائل کتنے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے جی ہمارے مسائل تو زیادہ ہوتے ہیں، پیسے کم ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے جان لینی ہے کہ اگر آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں، اس میں سے آپ نے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کس طرح سے خرچ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، آپ کی اگر سیلری ہے، اگر آپ کسی جاب میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو سیلری مہینے بعد ملتی ہے 20,000 یا 25,000 30,000 35,000 40,000 جتنی بھی آپ کی سیلری ہے، اس میں سے آپ یہ سوچیں کہ یار میری اگر 20,000 سیلری ہے تو آپ نے 2,000 3,000 4,000 اس میں سے نکال دینا ہے۔ آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پاس 16,000 میری سیلری ہے۔ اگر آپ کے پاس مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں آپ کے، تو آپ نے 2,000 اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا ہے۔ اور ذہن میں یہ نہیں شک پڑنا چاہیے کہ یہ میں خرچ کر دوں گا تو یہ میرا 2,000 کم ہو جائے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کیوں دوں، جب میرے پاس ہوں گے میں تب دوں گا۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ اچھے طریقے سے آپ سنیں، تو یہ طریقہ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے خوشیوں سے بھرتی ہے، اور کس طرح آپ کے جو کام ہیں، بکھرے ہوئے کام ہیں، وہ کس طرح سے سنورتے ہیں اس عمل کو، صرف اس ایک عمل کو کرنے سے۔ تو آپ نے دوستو اپنی سیلری میں سے، اگر آپ کوئی کاروباری ہیں تو اپنے کاروبار میں سے جو آپ کو نفع ہوا ہے اس میں سے آپ نے کچھ حصہ نکالنا ہے، اور وہ آپ نے حصے کو کرنا کیا ہے۔ اب ہم لوگ ٹائم کی قلت کی وجہ سے کسی بھی شخص کو فلاں کو ہم پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ لے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل آپ نے کر کے پھر آپ نے کسی غریب شخص کو، کسی غریب انسان کو، کوئی بیوہ عورت ہو، جو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سڑک سے باہر نکلیں اپنے گھر سے تو کوئی آپ کو گلی میں چلتا پھرتا کوئی بندہ نظر آ گیا، کوئی مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کو پکڑا دیا، نہیں۔ آپ نے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ بندہ واقعی مستحق ہے، کیا اس کو میں دوں گا تو اس کو واقعی صدقہ لگے گا،
صدقہ سمجھ کر آپ یہ دے سکتے ہیں یا آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی سیلری میں سے، اپنے جو کاروبار تھا اس میں جو آپ کو نفع ہوا، اس میں سے آپ نے جو پیسے نکالے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یاد رکھیں کہ نئے نوٹ ہونے چاہیے۔ جو آپ کو سیلری ملی ہے اس میں سے آپ نے بالکل نیو نوٹ، جو پوری تنخواہ میں سے آپ کے پاس نیو نوٹ ہوں گے، وہ آپ نے نکالنے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میں جمع کر لوں، نہیں، جمع آپ نے نہیں کرنے، آپ نے اپنے وسائل کے اوپر پیسے لگا کے جو آپ جمع رکھتے ہیں پیسے، اس میں سے نکال کے آپ نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ اور جو نئے نوٹ ہوں گے وہ آپ نے علیحدہ کر لینے ہیں، جتنے بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں، 2000 3000 4000، اب جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے آپ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے وہ ان نیو نوٹ جو ہوں گے، نیو نوٹ ہوں گے، ان کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے، نوٹوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لیں تو بہتر ہے۔ ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے، صرف اور صرف 100 مرتبہ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ۔ اس طرح سے آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو 100 مرتبہ پڑھ کے ان نوٹ کے اوپر آپ پھونک مار دیں، جتنے بھی نوٹ آپ کے پاس پڑے ہیں، پھونک آپ نے مار کے ان نوٹوں کو آپ نے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے۔ فرنٹ جیب میں ڈال لیں یا سائیڈ، یہ جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اس سائیڈ والی جیب میں آپ نے ڈالنے ہیں۔ تو آپ نے کسی ایسے لوگ، جو ایسی بستی ہو جہاں پر بہت غریب لوگ ہوں، جو ایک ایک روپے کے لیے مستحق ہوں، اس بستی میں آپ نے جانا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں ان نوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام پڑا ہے، اللہ الصمد اللہ۔ تو یہ اتنا مبارک اسم ہے کہ آپ اس کی برکتیں، اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ امیر تو کیا، آپ کے ہر کام جو بگڑے ہوئے ہیں وہ ایسے سنوریں گے۔ تو دوستو آپ نے ان شخص کو، ان بیبیوں کو، بہنوں کو جو کہ مستحق ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر ہم اور آپ باہر نکل کر کسی کو تلاش کریں گے تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے۔ آپ جب ان لوگوں کو 100 روپیہ بھی دیں گے، جب آپ کے پاس 2000 روپیہ ہوگا تو 2000 روپے میں سے آپ 10 بندوں کو یا 20 بندوں کو 100 روپیہ بھی دیں گے تو وہ 100 روپے میں اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، جو کہ ہم اور آپ 10,000 میں بھی حل نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ ان بندوں کو 100 روپیہ دیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلے گی تو وہ دعا آپ جانتے ہیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل سے بڑا کوئی بھی عمل نہیں ہے امیر ہونے کے لیے، بہت ہی مجرب ہے اور میرا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ میں خود ایسے ہی کرتا ہوں۔ اب اگر میں چاہوں تو ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں دوستو، اس طرح سے کرنا اچھا نہیں ہوتا، ان کی عزت ہے۔ اب جب وہ لوگ ایسے ہیں کہ خود مانگ سکتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں تو وہ مانگ نہیں رہے، تو وہ کس لیے نہیں مانگ رہے کہ یار عزت ہے ہماری، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، لوگوں سے نہیں مانگیں گے۔ ان لوگوں کو جب آپ دیں گے تو وہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے، اور اگر آپ ان کی ویڈیو بنائیں گے پھر ان کی دعا نہیں ہوگی، پھر وہ یہی کہیں گے کہ یار اس نے تو ویڈیو بنانے کے لیے پیسے دیے ہیں، جا یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوئی بھی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے ان کو پیسے دینے ہیں،
यहाँ तक कि वो बंदे, वो बीबियाँ, औरतें जो हैं जिनको आपने ये पैसे देने हैं, वो आपको जानते ना हो और आपके लिए दिल से दुआ वो करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके जो मसाइल हैं, कारोबार में रुकावटें हैं, जॉब के लिए आप तरस रहे हैं, जेब खर्च में से आप अपने पैसों को इस तरह से खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, अगर ये अमल मेरा आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक लाजमी कर दें। तो लाइक करने से आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के बंदों को जब आप देंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार कमेंट में करिए कि ये बात सच है, झूठ है, या आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।